अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के फेसबुक लाइव बुलेटिन के साथ मैं हूं फायज़ा बुखारी। हमारी एडिटर हैं बहजत जिलानी और हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम। आज मंगल है, अगस्त की 16 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में वसीतर इत्तफ़ाक़ राय पर जोर देते हुए एक बार फिर ग्रैंड कौमी डायलॉग की पेशकश की है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क मुआशी और इंतज़ामी मसाइल के अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार है। रवां हफ्ते ही सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि तमाम अहम स्टेक होल्डर्स को एक दूसरे की बात सुनने के लिए मेज़ पर लाने के लिए मुशावरती अमल शुरू करने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेश अशरफ ने हफ्ते को यौम आज़ादी की मुनासबत से कहा कि मुल्क के पायदार अहदाफ को तरजीही बुनियादों पर हासिल करने की ज़रूरत है और इसके लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग ही तवीलुल मुद्दती सियासी इस्तेहकाम का हल है। पाकिस्तान में हुकूमत की दूसरी बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के फैसले लेने से कौमी मुशावरत की जानी चाहिए। इस तरह के फैसले लेने से कबल मुशावरत की जानी चाहिए। अपने बयान में उनका कहना था कि हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं और यही हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आसिफ जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है और वो जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी। मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि पेट्रोलियम की कीमतें खुदकार वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत तय की जाती हैं और इसमें वज़ारत ख़जाना का ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। उन्होंने मरियम नवाज के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बयान पर तबसरे से गुरेज किया। तहम इत्तेहादी जमात की नाराज़गी पर उनका कहना था कि वो आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि काबुल में अलकायदा के रहनुमा ऐमन अज़्ज़वाहिरी की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद बाइडन इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान के $7 अरब से ज़ायद के मुंजमद असासों का इजरा रोक दिया है। तहम अमरीकी महकमा खारिजा ने इन खबरों की तरदीद की है। अमरीकी वज़ारत खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि उनका मकसद मीडिया पर तनकीद करना नहीं है। तहम फंड्स में $3.5 बिलियन के हवाले से इंतहाई गलत रिपोर्टिंग हुई है। ये ख्याल कि हमने इन फंड्स को अफगान अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने का फ़ैसला किया है बिल्कुल गलत है। उनका मज़ीद कहना था कि अमरीका ऐसे तरीक़ाकार पर गौर कर रहा है जो इस बात को यकीनी बनाए कि ये असासे अफ़गानिस्तान के लोगों तक मौसर तरीक़े से पहुँच सकें। अमरीका की खुसूसी एलची रीना अमीरी ने 15 अगस्त को तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े का 1 साल मुकम्मल होने पर कहा कि ये बहुत से अफ़गानों के लिए एक तकलीफ़देह वक्त है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है और उन नस्ली, मजहबी और ख़तरे से 2-4 गिरोहों के लिए भी तो जो तशद्दुद के साए में रहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी ख्वाहिश एक ऐसे अफ़गानिस्तान की है जहाँ तमाम लोगों को तालीम हासिल करने का हक़ हासिल हो और वो अपनी हुकूमत का इंतखाब करना भी उनका बुनियादी हक़ है। आगे का रास्ता तवील और मुश्किल होगा। अमरीका इंसानी इमदाद फराहम करने वाला कलीदी मुल्क है और इंसानी हकूक़ के एहतराम, पायदार इक़्तिसादी मुस्तक़बिल और अमन के लिए अफ़गान अवाम के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। तालिबान की वज़ारत तालीम के हुकाम का कहना है कि नए निसाब के लिए एक तजवीज़ तैयार की गई है और मुस्तक़बिल करीब में निसाबी कुतुब छापी जाएंगी। इस्लामिक एजुकेशन के सरबराह करामतुल्लाह अखुंज़ादा ने काबुल में सहाफ़ियों को बताया कि 37 मिलियन निसाबी कुतुब ज़ेरे तबाअत हैं और मज़ीद 18 मिलियन को भी छापा जाएगा। इसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आला तालीम के लिए कायम मकाम वज़ीर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अफ़गान तालीमी शोबे की हिमायत करने का मुतालबा किया। भारत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के इजहार के बावजूद चीन का मुबैना जासूसी बहरी जहाज़ युआंग वांग 5 मंगल की सुबह को श्रीलंका की बंदरगाह पर पहुंच गया। वो वहां 22 अगस्त तक रहेगा।
سری لنکا میں امریکہ کے سفیر نے بھی جہاز کے وہاں پہنچنے کی خبروں پر تشویش ظاہر کی تھی۔ سری لنکا نے چین سے بحری جہاز کو روانہ کرنے کے فیصلے کو ملتوی کرنے کو کہا تھا، لیکن چین کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کو بے بنیاد قرار دینے کے بعد ہفتے کو اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی جہاز رانی تحقیق اور سروے کرنے والا جہاز ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک جاسوس جہاز بھی ہے۔ نئی دہلی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز 750 کلومیٹر تک نگرانی رکھ سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی ساحل پر بھارت کی اسٹریٹجک سرگرمیاں اس کی نظر میں رہیں گی۔ بھارت نے گزشتہ ہفتے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے اس عہدے پر تعیناتی کے تقریباً 10 ماہ بعد منگل کو پہلی بار ملک کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نولین ہیزر تمام تشدد کو فوری طور پر روکنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کے لیے کام کریں گی۔ ان کی میانمار میں آمد سے ایک روز قبل ایک عدالت نے معزول رہنما آن سان سوچی کو بدعنوانی کے 4 مقدمات میں قصوروار پایا اور انہیں 6 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ سوچی نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں پر لگ بھگ 6 ماہ کی جنگ کے دوران یوکرین میں پھنسے اناج کو برآمد کرنے کے معاہدوں نے روس کی خوراک اور کھاد کو بھی فروغ دیا ہے۔ روس نے مطالبہ کیا اور یہ یقین دہانیاں حاصل کیں کہ اس کی زرعی مصنوعات کو پابندیوں کا سامنا نہیں ہوگا، جس سے ایک ایسی صنعت کے فروغ میں مدد ملی جو روسی معیشت کے لیے اہم تھی اور وسیع تر پابندیوں کی لپیٹ میں تھی۔ اگرچہ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کی وجہ سے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پر متعدد پابندیاں لگا رہے ہیں، تاہم روسی اور یوکرینی اناج ترقی پذیر ملکوں کے لیے اہم ہے، جہاں جنگ نے غربت اور بھوک کے حالات کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر کسی سانحے کے خطرے میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات اتوار کے روز شہر کے میئر نے AFP کو بتائی۔ یوکرین اور روس نے تنصیب کے ارد گرد نئی گولہ باری کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا ہے۔ یوکرین کے جنوب مشرق میں واقع زیپوریژیا پر مارچ سے روسی فورسز کا قبضہ ہے اور یوکرین نے ماسکو پر وہاں سینکڑوں فوجیوں کو رکھنے اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اپنے رات کے خطاب میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اگر دنیا میں اس وقت ایک جوہری پلانٹ کی حفاظت کے لیے طاقت اور عزم کا فقدان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہار جائے گی۔ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ منقطع ہونے والے اپنے جوہری معاہدے کی بحالی کے حتمی لائحہ عمل کے لیے اپنا تحریری جواب پیش کر دیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے IRNA نے منگل کے روز اس جواب کی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن کہا کہ تہران یورپی یونین کی ثالثی میں ہونے والے مجوزہ معاہدے کو قبول نہیں کرے گا، تاہم اس انتباہ کے باوجود اس حوالے سے مزید کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ تہران سخت موقف کے حامل صدر ابراہیم رئیسی کی زیر قیادت کسی معاہدے تک نہ پہنچنے کا الزام بارہا واشنگٹن پر عائد کرتا ہے۔ یورپی یونین کے ایک ترجمان نے منگل کے روز کہا کہ اسے ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ یورپی یونین بالواسطہ مذاکرات میں رابطہ کار تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے پیر کو ایک بریفنگ میں کہا کہ اگر ایران کوئی معاہدہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کو غیر ضروری مطالبات ترک کر دینے چاہئیں جو اس معاہدے کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ پرائس نے میڈیا کو بتایا کہ امریکہ 2015 کے جوہری معاہدے کو بچانے سے متعلق یورپی یونین کے حتمی مسودے پر اپنے خیالات بلاک کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل کو نجی طور پر اور براہ راست فراہم کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کیے گئے کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کیئر کے ایک تاریخی بل پر منگل کے روز دستخط کی تیاری کر رہے ہیں۔ بل میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اب تک کی سب سے بڑی وفاقی سرمایہ کاری شامل ہے، یعنی ایک دہائی میں لگ بھگ 375 ارب امریکی ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں میڈیکیئر حاصل کرنے والوں کے لیے نسخے کی دوائیوں میں معاونت کے اخراجات کو بھی سالانہ $2000 تک کیا گیا ہے۔ ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ اس قانون سازی سے نئے کاروباری ٹیکسوں کے نتیجے میں قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور 1981 کے بعد سب سے زیادہ افراط زر کا سامنا ہوگا۔ اگرچہ ڈیموکریٹس نے اس اقدام کو افراط زر میں کمی کے قانون کا نام دیا ہے، لیکن غیر جانبدار تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا قیمتوں پر بمشکل ہی اثر پڑے گا۔
چین نے آج منگل کو تائیوان کی سیاسی شخصیات پر ویزا اور دیگر پابندیاں عائد کیں، جس کا مقصد امریکی کانگریس کے ارکان کے دوروں کے جواب میں خود مختار جزیرے اور امریکہ پر دباؤ بڑھانا ہے۔ ان پابندیوں سے ایک دن قبل چین نے تائیوان کے گرد مزید بحری اور فضائی فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ چینی مشقوں کے لیے وقت اور دائرہ کار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ صحت کے حکام نے اس وائرس کی نشاندہی کی ہے جو نیو یارک شہر کے گندے پانی کے باعث پولیو کا سبب بنتا ہے۔ ریاستی حکام نے نیو یارک کے شہریوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کی تاکید کی۔ شہر کے محکمہ صحت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ محکمہ صحت اور نیو یارک کے ریاستی محکمہ صحت نے شہر کے سیوریج میں پولیو وائرس کی نشاندہی کی، جو پولیو، فالج اور یہاں تک کہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانک میں انسداد پولیو مہم میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے 2 پولیس اہلکاروں کو سوموار کے روز نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں پولیس اہلکاروں پر نواحی علاقے اعظم کوٹ پر اس وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جب وہ پولیو رضاکاروں کے ساتھ جا رہے تھے۔ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک کسی گروپ یا فرد نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم پولیس حکام اسے دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجہ جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔